بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ کے اردو کے کام میں ہم سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے جو مولانا محمد حسین آزاد کی تحریر ہے، اس کے حل شدہ سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ یہاں آپ کے سامنے مشق کے سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: خواجہ باسط نے میر تقی میر اور مرزا سودا کے کلام کے بارے میں فرمایا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ سوال نمبر 2، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ جواب: شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ سوال نمبر 3، سید انشا کے اصرار پر جرات نے کون سا مصرع پڑھا؟ جواب: سید انشا کے اصرار پر جرات نے یہ مصرع پڑھا: اس زلف پہ بھپتی شب دجور کی سوجی۔ اگلا سوال، خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتا تھا؟ جواب دیکھیے، خواجہ صاحب اس سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ اگلا سوال، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ جواب دیکھیے، صاحب عالم کی زبان سے نکلا: اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ آگے کام دیکھیں۔ اگلا سوال آپ کے پاس ہے، کہتے ہیں درست جملوں پر درست کا نشان لگائیے اور غلط کے سامنے غلط کا اظہار کیجیے۔ پہلا جملہ دیکھیے، کہتے ہیں شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ صحیح۔ سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے۔ غلط۔ جرات ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ صحیح۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے۔ غلط۔ بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ صحیح۔ آگے یہاں آپ کے سامنے اگلا سوال ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ باسط کے۔ انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ جرات کی۔ اس مصرع اس زلف پہ بھپتی شب دجور کی سوجی کس شاعر کا جملہ ہے؟ یہ مصرع اس زلف پہ بھپتی شب دجور کی سوجی کس شاعر کا جملہ ہے؟ جرات کا۔ قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ غالب۔ آگے دیکھیے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دونوں شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ آگے، میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ جرات نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔ جرات ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے بہت تعریف کی۔ ایک دن ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتا تھا۔ ایک دن معمولی دربار تھا، ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ آگے اگلا سوال ہے بیٹے، کہتے ہیں ان الفاظ کے متضاد اور اس کے بعد مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے کرنا اور پھر مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگانا۔ اور اگلا سوال ہے آپ کے پاس سیاق و سباق کی تشریح کرنا۔ میں یہاں آپ کے سامنے
سوال نمبر 5 دیکھتی ہوں. کہتے ہیں ان الفاظ کے متضاد لکھیے. کمال زوال، طرفدار مخالف، گرمی سردی، مطلع مقطع، خاص عام، بے روزگاری روزگار. ٹھیک ہے. آگے وہ کہتے ہیں مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں. بیٹے آپ نے یہاں پر یہ نہیں بتانا کہ اس لفظ کا مذکر کا مؤنث یہ ہے یا مؤنث کی مذکر یہ ہے، بلکہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ لفظ گرامر میں مذکر استعمال ہوتا ہے اور یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلام مذکر، تکرار مؤنث، طول مذکر، آہ مؤنث، قیامت مؤنث، شور مذکر، چراغ مذکر، تعریف مؤنث، قدرت مؤنث، زلف مؤنث، مصرع مذکر، مزاج مذکر، تسبیح مؤنث، شکایت مؤنث. آگے دیکھیں وہ کہتا ہے مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں. بیٹے اعراب اگرچہ آپ کا بورڈ کا کوشچن نہیں ہے، یہ ہماری کلاس کی ایکٹیویٹی ہے، جیسے ہم کلاس میں کر لیا کرتے تھے. میں اس کا یہاں پر آپ کو اعادہ کر دیتی ہوں. کمال، مطلع، چراغ، اشتیاق، غنیمت. اگلا سوال کہتے ہیں مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے. یہ سیاق و سباق والا سوال ہم اپنی ایک اور ویڈیو میں پہلے کر چکے ہیں، آپ اس کو وہاں پر اس کا اعادہ کریں گے. آگے دیکھیں کہتے ہیں مندرجہ ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے. کمال کمالات، شعر اشعار، مشاعرہ مشاعرے، بیگمات بیگم، شخص اشخاص، خدام خادم. آگے آپ کے سامنے یہاں پر کالم ہے. کہتے ہیں کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے. آہ، واہ، پھپھولے دل، ذرا ٹک، مرزا سودا، جرات انشاء. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر آپ کا کالم جو ہے وہ پورا ہو گیا. آگے ہم ذو معنی الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے. کہتے ہیں کچھ الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے دو مفہوم ہوں، یعنی ان کے معنی دو ہوں. جیسے لفظ تکرار. بڑے لفظ تکرار کا ایک معنی جھگڑا ہوتا ہے اور ایک معنی بار بار ہوتا ہے. یعنی ذو معنی الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ذو معنی الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن لفظوں کے دو مفہوم ہوں، دو مطلب نکلتے ہوں. اسی طریقے سے لفظ عرض ہے. عرض کا مطلب گزارش کرنا بھی ہوتا ہے اور عرض کا مطلب کسی چیز کی چوڑائی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے لفظ مطلع. لفظ مطلع یعنی غزل اور قصیدے کا پہلا جو شعر ہے اسے ہم مطلع بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ طلوع ہونے کی جگہ بھی مطلع کہلاتی ہے. آگے اپنے کام میں دیکھیے، آپ کو یہ جو بیٹا مشقی سوالات کروائے گئے ہیں، ان مشقی سوالات کو آپ نے اپنی بک پر سولو بھی کرنا ہے، جو کہ پہلے ہی آلریڈی آپ کو کلاس میں کروایا جا چکا ہے. ٹھیک ہے. آپ سوال نمبر 1 مختصر سوالات کے جوابات لکھ کر اپنی کاپیز پر دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس باب میں سے آپ نے کثیر الانتخابی سوالات کا حل بھی کرنا ہے. کچھ کثیر الانتخابی آپ کو ایکسرسائز کے تھرو کروا دیے گئے ہیں اور کچھ آپ نے اندر سے ڈھونڈنے ہیں اور خود کرنے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.